جی دوستو، بھارت کا اب چہرہ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آ ہی رہا ہے۔ 18 جون اس سال کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجار کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد کینیڈین ایجنسیز نے، حکومت نے بڑی زبردست تحقیقات کیں، اور اب اس ہفتے کے آغاز میں اب یہ معلوم ہوا ہے کہ جو قتل کیا گیا ہے ہردیپ سنگھ نجار کا، اس کے پیچھے را کا ہاتھ ہے، اور جو کینیڈا میں را کے ایجنٹس ہیں انہوں نے یہ قتل کروایا ہے۔ اس کا اعلان جو ہے، یا اس کے حوالے سے جو بات جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے کینیڈین پارلیمنٹ میں آ کے اس بات کو ڈسکلوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو حال ہی میں G20 کا سربراہی اجلاس ہوا تھا نیو دہلی میں، ان کی ایک مختصر ملاقات بھی ہوئی بھارت کے وزیر اعظم سے، تو انہوں نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا، لیکن بھارت نے بات سنی انسنی کر دی۔ تو اب کینیڈین آبویسلی کینیڈا کا شہری، اس کا قتل کینیڈا میں ہی ہو جائے اور اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہو، تو یہ کینیڈا کو کس طرح منظور ہو سکتا ہے؟ تو کینیڈین گورنمنٹ نے اور کینیڈین پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پہ بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بھارت کے ایک سفارتکار کو، جو انڈر کور آبویسلی تھا را کا ایجنٹ، اس کو ایکسپیل بھی کیا ہے۔ اس کے جواب میں بھارت نے بھی ایک کینیڈین ڈپلومیٹ کو ایکسپیل کیا ہے۔ یہ تو چلیں ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں ایز پرائم منسٹر، تو بھارت کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں، بلکہ جو عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل منی پور میں جو عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پھر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کس طرح مساجد کو اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور خیر مسلمانوں کو تب کیا ذکر کریں، برا حال ہے۔ اور اس کے بعد پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو کچھ بھارت نے کیا 5 اگست 2019 کو، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن دنیا نے پاکستان کی بات پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ ہم سے بہتر بھارت تو کوئی نہیں جانتا کہ ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہوتا ہے۔ وہ بالکل جس طرح پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ فٹ سولجرز تلاش کرتے ہیں، پیسہ بے تحاشا کرتے ہیں خرچ، اور مقامی لوگوں کو ہی استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ صرف کینیڈا میں تو چلیں پہلی بار ہو گیا، کیونکہ بھارت کا کہنا ہے یہ کہ جی خالصتان ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور کینیڈا کی جو حکومت ہے وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ خالصتان کا ایجنڈا آگے لے کر چلیں، تو یہ بھارت کو کسی طور بھی منظور نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے آبویسلی بھارت کا غصہ تو ہے، لیکن کینیڈین حکومت کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، سو لانگ ایز خالصتان کے لوگ وائلنٹ نہیں ہیں، یہ اپنا ایک پولیٹیکل اپنا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، تو وہ ان کو کیسے جو ہے ان پہ پابندی لگا سکتے ہیں یا ان کو بین کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مناسب سا میرا اپروچ ہے کسی ملک کے لیے جو اپنے ہمارے ڈومیسٹک قوانین ہیں، اور اگر کوئی تنظیم وائلنٹ نہیں ہے، وہ پولیٹیکلی اپنا ایک ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں، تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو کینیڈین گورنمنٹ نے تو بڑی صحیح پوزیشن لی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک رویہ ہے، اور پاکستان نے بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ مہینوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں بہت سے ہمارے مقبوضہ کشمیر کے جو بھائی ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا، اور اس میں بھارت کا ہی ہاتھ ہے، اس میں قطعاً کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں یہ تو بڑے عرصے سے کہہ بھی رہا ہوں کہ بھارت کا طریقہ کار کیا، بلکہ دبئی کو بھارت استعمال کرتا ہے ایک ٹرانزیکشنل پوائنٹ کے طور پہ۔ اس طرح افریقہ میں جو آپریشنز اس نے کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ نیروبی از دا سینٹر، تو اس لیے اس نے بہت سے ایسے سینٹرز دنیا بھر میں بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ را بڑا ایکٹیو ہے، اور وہاں سے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ کون ان کے فٹ سولجرز ہوں گے، کون کس کو قتل کرے گا، کیا کرے گا۔ اس کو میں تو خود چونکہ اندر کی کچھ باتیں مجھے معلوم ہیں وہ میں پبلکلی نہیں کر سکتا، لیکن
یہ بات یاد رہے کہ را کا ایک بہت بڑا دنیا بھر میں پورا نیٹ ورک ہے اور وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہے. کس طرح وہ مقامی لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، ان کو بے تحاشا پیسہ ان کے فورن اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بہرحال تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مغربی دنیا چونکہ اس کو اس وقت بھارت کی ضرورت ہے، ان کو چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، تو بہت سی چیزیں بھارت کی صرف نظر کر رہے ہیں. لیکن بھارت بالکل واضح ہو گیا کہ ہندوتوا کا مزاج کیا ہے، اور خاص طور پہ مودی سرکار تو بڑی ایروگنس ہے، ہیوبرس ہے اس میں، اور وہ دے ٹیک ایوری ون فار اے رائڈ. دے تھنک کہ بس دنیا جی ان کے ہی ارد گرد گھومنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا مودی جی. دنیا صرف بھارت نہیں ہے، دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں، اور بھی لوگ بستے ہیں. تو آپ کا یہ جو معاملہ ہے کہ بیکاز کہ اور لوگوں کے بھارت سے اقتصادی معاشی مفادات وابستہ ہیں، تو آپ جو کچھ کرتے رہیں گے اس کی آپ کو اجازت ملے گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں تو کینیڈین پرائم منسٹر کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک واحد لیڈر ہمیں نظر آئے جنہوں نے ایک باقاعدہ اسٹینڈ لیا اور پبلکلی احتجاج کیا بھارت کے ساتھ. گو کہ انہوں نے پہلے ڈپلومیٹیکلی کیا، اور چونکہ یہ کوئی ایک لحاظ سے کوئی وسرل ریاکشن نہیں ہے. یہ 18 جون کو یہ قتل ہوتا ہے، اور 18 جون سے آج ہم سپٹمبر میں آ گئے ہیں. تو کینیڈین حکومت نے بڑی تحقیقات کرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا ہے، اور انہوں نے جو لنکس ان کو ملے ہیں ان کو پبلک کیا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھارت کو ذرا تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. خالستان کے اگر ایشوز ہیں، سکھوں کے کچھ گریونسز ہیں، تو ان کو دور کرنا چاہیے. بلکہ بہت سے سکھوں سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اچھا تو یہ ہوتا کہ جس وقت پارٹیشن ہو رہی تھی تو پنجاب پورا پاکستان کو مل جاتا. ایک طرف تو ہمارے جو مقدس مقامات ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتے، ہمارے ساتھ ہی ہوتے، اور یہ جو ہمیں ہندوؤں کے ہاتھوں سے یا جو میجورٹی ہے ان کے ہاتھوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمیں مصیبت پڑی رہتی ہے، وہ نہ ہوتی. کیونکہ جو ابھی ہم نے دیکھا پچھلے سال جو کسانوں کا جو احتجاج ہوا تھا بہت بڑا، اس میں بھی کتنے سینکڑوں کسان مارے، پنجابی جو سکھ تھے وہ مارے گئے. تو بہت برے حالات ہیں اقلیتوں کے. تو دنیا کو تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے. جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اقلیتوں کے جو معاملات ہیں، پاکستان کے بارے میں تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جس میں حکومت ملوث نہیں ہوتی، اس کا تو فوری نوٹس لے لیا جاتا ہے. لیکن یہاں تو حکومت جو ہے وہ انکریج کر رہی ہے، وہ کنائیو کر رہی ہے اگینسٹ مائنورٹیز. آپ دیکھ لیجیے، آپ کو بے شمار بیانات مل جائیں گے حکومت کے جو بی جے پی کی لیڈرشپ ہے، یا آر ایس ایس کی لیڈرشپ ہے، یا ہندو جو مہاسبھا ہے ان کی لیڈرشپ ہے. ہزاروں بیانات مل جائیں گے کہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کریں. تو اللہ خیر کرے. بہرحال فل مارکس ٹو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو، انہوں نے ایک اسٹانس لیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت بھی جو اپنی اس کی روش ہے اس پہ نظر ثانی کرے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.